ہم جب کبھی بھی اپنے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف غیر مسلموں کے قدم بڑھتے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی انسان کا نام گونجتا ہے، اور وہ نام ہے ایک عظیم سپہ سالار اور بیت المقدس کا محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف بیت المقدس کو آزاد کروا کے وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کی، بلکہ ترک کے بادشاہ رچنارڈ، جس نے حاجیوں پر حملہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے جسے سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس انسان کو اس دنیا سے رخصت کرنے کی قسم کھائی تھی۔ تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کس طرح بیت المقدس کے محافظ بنے، اور انہوں نے کس طرح ترک کے بادشاہ رچنارڈ کو گرفتار کیا، اور پھر کس طرح اپنی کھائی گئی قسم کو پورا بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1138 میں عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ نسلاً کرد تھے۔ اصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں کردستان کے اس علاقے میں پیدا ہوئے جو آج کی تاریخ میں عراق میں موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بچپن سے ہی ایک مذہبی انسان تھے۔ جب وہ تھوڑا بڑے ہوئے تو اس دور کے سب سے نڈر اور بے خوف حکمران نور الدین زنگی کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ بعد میں اپنی قابلیت اور بہادری کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً ترقی کرتے ہوئے فوج میں آگے بڑھتے گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ فوج میں سب سے اہم انسان مانے جانے لگے۔ جب نور الدین زنگی کی جانب سے مصر کو فتح کیا گیا تو نور الدین زنگی کی اس فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے، اور اس فوج کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا گورنر مقرر کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد 569 ہجری میں انہوں نے یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ انہیں نور الدین زنگی جیسا قابل اور ذہین انسان میسر تھا۔ نور الدین زنگی نے تو اپنی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد بنایا ہوا تھا، اور وہ تھا بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروانا۔ نور الدین زنگی کو اپنے مقصد میں کامیابی کا اس حد تک یقین تھا کہ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں ہی ایک عظیم اور شاندار ممبر کی تعمیر بھی کروا دی تھی۔ اس ممبر کے بارے میں نور الدین زنگی کا کہنا تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس میں نصب کریں گے، مگر نور الدین زنگی کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی، کیونکہ اللہ نے یہ کام سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں کروانا تھا، اور نور الدین زنگی یہ خواہش اپنے دل میں لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اب جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اب اس سلطنت کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں دی جائے، کیونکہ سلطنت کی باغ دوڑ ایسے ہی انسان کو دی جانی تھی جو نور الدین زنگی جیسا ذہین اور قابل انسان ہو۔ چنانچہ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ سلطنت کی باغ دوڑ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے قابل اور ذہین انسان کو دینی چاہیے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی پوری سلطنت کے حکمران بن گئے، اور اس سلطنت کو ایوبی سلطنت کا نام دیا گیا۔ یہ ایوبی سلطنت اپنے دور کی بہت وسیع اور طاقتور سلطنت ثابت ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس کے بعد انہوں نے نور الدین زنگی ہی کی طرح بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس دور میں صلاح الدین ایوبی کے لیے اپنے مقصد کو پورا کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس دور میں مسلمان مختلف فرقوں میں بڑھ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور کی عیسائی حکومتوں نے مسلمان حکمرانوں کو کمزور کرنے کے لیے نئے نئے منصوبے تیار کر رکھے تھے۔ ان منصوبوں میں شراب اور خوبصورت لڑکیاں بہت کارگر ہتھیار مانی جاتی تھیں۔ انہی کا استعمال کر کے اس وقت کی عیسائی حکومتوں نے کئی مسلمان حکومتوں کو کمزور کیا یا پھر ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت مضبوط ہو لینے کے بعد اپنے زندگی کے سب سے بڑے مقصد کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ مگر کچھ مسلمان غداروں کی وجہ سے یہ خبر عیسائی حکومتوں تک پہنچ گئی۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو چلا کہ جنگ کے میدان میں وہ کبھی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم سپہ سالار کو شکست نہیں دے سکتے تو انہوں نے اپنے کارگر ہتھیار شراب اور عورت کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کمزور کرنے اور اسے شکست دینے کی کوشش کی۔ ان کی یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلمان سپہ سالار کو شراب پلانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ جب
شراب سے بات نہ بنی تو عیسائیوں نے خوبصورت عورت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہا، مگر وہ اپنی اس کوشش میں بھی بری طرح ناکام ثابت ہوئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس کی جانب نکل پڑے۔ دوسری طرف پورا صلیب اپنی فوج لے کر سلطان کا سامنا کرنے کے لیے نکل پڑا اور حنین کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ ایک طرف پورا صلیب تھا تو دوسری طرف اکیلا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ سلطان کی فوج عیسائی فوجوں پر حاوی ہونا شروع ہو گئی اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے عیسائی فوج کا صفایا کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں عیسائی فوجی گرفتار ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ اسی دن سے وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پوری فوج کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اب وقت آ گیا تھا اپنے سابقہ سلطان کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس منبر کو بیت المقدس میں نصب کیا جو کسی دور میں سلطان نور الدین زنگی نے اپنی اسی خواہش کے ساتھ بنوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ نہایت احسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سلطان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رول ماڈل کے طور پر تو ہیں ہی، اور یہ مسلمانوں کے رول ماڈل کیوں نہ ہوں، کیونکہ سلطان نے مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس، جسے خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس جگہ مانا جاتا ہے، اسے آزاد کروا کے وہاں اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا تھا۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی اپنی زندگی میں کھائی گئی 2 قسموں کی کہ سلطان نے یہ 2 قسمیں کب کھائی تھیں، کیوں کھائی تھیں اور انہیں کس طرح پورا بھی کیا تھا۔ کرک یہ اردن میں موجود ایک اونچی پہاڑی پر بنا شہر ہے۔ اس پر اس دور میں رچنالڈ کی حکومت تھی۔ اس شہر کے قریب سے حاجیوں کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رچنالڈ نے حاجیوں کے گزرتے ہوئے قافلے پر حملہ کر دیا، ان سے مال اور دولت لوٹنے لگا اور پھر اس نے ان حاجیوں سے کہا، کہاں ہے تمہارا نبی؟ بلاؤ اپنے نبی کو، وہ آ کر تمہاری مدد کرے۔ قافلے میں موجود تمام حاجی نہتے تھے، لہٰذا وہ رچنالڈ کے سامنے کچھ نہ بول سکے۔ دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ یمبو کی بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد اسے موسمی حالات کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا اور وہ مدینے پر حملہ نہ کر سکا۔ فلسطین میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تو 3 کی لڑائی لڑی گئی۔ ایک طرف عیسائیوں کا وسیع اور عریض لشکر تھا تو دوسری طرف اکیلا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ گھمسان کی اس جنگ میں عیسائی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں عیسائیوں کے بڑے بڑے بادشاہ گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں رچنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ اس جنگ میں تقریباً 1 درجن کے قریب ریاستوں کے بادشاہ گرفتار ہوئے تھے جنہیں قیدی بنا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پیاس کی وجہ سے ان کا برا حال ہو چکا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو پانی پیش کیا مگر رچنالڈ کو پانی نہ دیا۔ رچنالڈ کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہوتا دیکھ کر پاس میں کھڑے یروشلم کے بادشاہ ہاؤنڈ فرے نے اپنا کچھ پانی بچا کر رچنالڈ کو دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہاؤنڈ فرے کو پانی دیتے دیکھا تو سلطان نے ہاؤنڈ فرے سے کہا، یہ پانی تم نے دیا ہے، میں نے نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب تم کسی کو پانی پلا دو تو پھر تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت دی۔ رچنالڈ نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ سے کہا، میں نے تجھے 2 بار قتل کرنے کی قسم کھائی تھی، ایک تب جب تو نے مدینے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور دوسرا تب جب تو نے حاجیوں پر حملہ کیا اور ان سے کہا تھا، کہاں ہے تمہارا نبی؟ بلاؤ اسے، وہ تمہاری مدد کرے۔ آج اسی نبی نے اپنے ادنا سے غلام کو بھیجا ہے تجھے جواب دینے کے لیے۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار نکالی، رچنالڈ کا سر قلم کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں پر موجود باقی بادشاہوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان بادشاہوں سے مخاطب ہوا اور ان سے کہا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بادشاہوں سے بادشاہ جیسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ حد سے آگے نکل گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان زندہ باد۔